بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ایک بہت اہم، منفرد اور ایک ایسا موضوع جس پہ ہمارے یہاں شاید بہت کم گفتگو ہوئی ہے یا ہو سکی ہے آج تک، جمالیات قرآن۔ اس موضوع کا تعارف تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے گفتگو آگے بڑھے گی تو کھلتا جائے گا۔ میں ہمارے جو مقرر ہیں میں ان کا مختصر سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ شریف آوان صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں اور حال ہی میں یہ ایک سینئر سرکاری پوزیشن سے ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن یہ تعارف تو ان کا اکیڈیمک یا پروفیشنل ہے۔ ان کا اصل تعارف جو بنتا ہے وہ میرے خیال سے ان کی وہ جدوجہد ہے، وہ کوشش اور ایفرٹ ہے جو میں تو کم از کم گزشتہ 30-35 سال سے ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تو پاکستان میں موسیقی کے حوالے سے وہ خاص طور پہ سنجیدہ موسیقی، کلاسیکل موسیقی اور کلچر، ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے شریف صاحب کا ادارہ ہے، ان کی آرگنائزیشن ہے تہذیب فاؤنڈیشن، اور اس پلیٹ فارم سے یہ پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں بہت سے اچھے اچھے پروگرامز کر چکے ہیں۔ ان کے میڈیا یوٹیوب چینلز وغیرہ پہ بہت سی چیزیں دستیاب ہیں، جن کو دلچسپی ہے وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ذاتی طور پہ قرآن اور قرأت، ان کا یعنی غنا اور موسیقیت سے میں اگر سمجھتا ہوں ان کے تعارف کا جو آغاز ہوا وہ قرأت اور قرآن کے لحن سے ہوا۔ تو یہ کمبینیشن شاید کچھ لوگوں کو عجیب بھی لگتا ہو جو ہمارے معاشرے میں رجحان ہے، لیکن کیا یہ واقعی عجیب ہے اور واقعی اس میں مغایرت ہے یا یہ کوئی ایک ہی بات ہے؟ اس پہ گفتگو ہوگی تو چیزیں شاید بہت سی آگے بڑھیں گی۔ شریف صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ میرے خیال ہے وقت کم ہے تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک تو اگر آپ تھوڑا سا مختصر سا اس موضوع کا ایک ہلکا سا تعارف پہلے دے دیں تو پھر کچھ سوالات کے ذریعے ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سارے دوستوں کے آنے کا شکریہ۔ یہ میرے لیے بھی اعزاز ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے بات ہوگی جب بھی ہوگی۔ علوم القرآن کا جو شعبہ ہے وہ بہت بڑا ہے، اس میں اعجاز القرآن پر دفتروں کے دفتر لکھے گئے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، تاریخ قرآن ہے، تدوین قرآن ہے، تفہیم قرآن ہے، یہ بہت بڑا شعبہ ہے جو کہ مسلمانوں کے یہاں پر علوم القرآن کی حیثیت سے ڈیولپ ہوئے۔ ان میں سے ایک شعبہ جو ہے وہ جمال القرآن ہے، وہ خوبصورتیاں جو اندرونی اور بیرونی دو طرح کی الکتاب میں موجود ہے۔ کلام الہی ہے لیکن انسانوں کے لیے آیا، تو انسانوں نے اس کو اپنے حساب سے دیکھا، اس کی انٹرپریٹیشن کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو یہ سارا جو علم ہے جو خالصتاً محبت پر مبنی ہے، اس کو ہم جمال القرآن کے نام سے، یہ ڈاکومنٹڈ ہے، کتابیں اس پر بھی لکھی گئی ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ نزول قرآن سے قبل ادب جاہلیہ جو عرب میں تھا وہ اس کی بہت حیثیت تھی۔ اس زمانے کی دنیا میں ادب جاہلیہ بہت بڑی چیز تھی، اور قرآن ایک کلام کی حیثیت سے اس پوری شعری ادبی روایت کے لیے ایک چیلنج بن کے آیا۔ اسلوب جو اس وقت رائج اسلوب تھے وہ فصاحت، بلاغت، توازن، نغمگی، صورت کشی چیزوں کی، تکرار، ریپیٹ ہونا چیزوں کا، حسن کاریاں، یہ سب کچھ بھی اس کلام میں تھے، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اس کے بعد محاسن میں، کلام کے محاسن میں گنی گئی۔ اور یہ سب کچھ ہر دو طرح کے مخاطبین جو تھے، السلام علیکم، مومن جو اس پر ایمان لے آئے تھے اور اس کے منکرین جو ایمان نہیں لائے تھے، ان دونوں کے لیے بہت بڑا یہ حیرانی کا باعث تھا۔ پہلا حکم جو قرآن پاک کا تھا وہ اقرا کا تھا۔ صاحب وحی جناب رسالت مآب نے اور ان کے مخاطبین نے پڑھا، پہلا کام ہی یہ تھا، پہلا حکم یہ تھا۔ تلاوت آیات فرائض نبوی میں تھے کہ تبھی جو ہے وہ کا کام ہی ہے کہ وہ مومنوں کے سامنے تلاوت آیات کرتا ہے۔ سامعین کو سننا تھا، سمجھنا تھا اور عمل بھی کرنا تھا۔ تو پہلے دو کام بہت خوش اسلوبی سے ہوئے۔
تیسرا کام جو تھا عمل، اس کے بارے میں راوی خاموش ہے. تو آج ہم صرف پہلے 2 حصوں کو دیکھنا چاہیں گے کہ یہ سلسلہ جب چلا ہے تو قرآن کے پڑھنے کو قرآن پاک میں تو ترتیل کہا گیا، جو فرض تھا کہ رتل القرآن ترتیلا، اس کی ترتیل کرو اس طرح جس طرح کے اس کا حق ہے. وہ ترتیل کیا تھی اور اس کے بعد اس کے معنی بدلے گئے، یعنی بدلنے سے مراد کو معنی وضع کیے گئے سننے والوں نے کہ اس کا مطلب ہے تجوید اور ترتیب بھی مرتب طریقے سے ربط کے ساتھ بھی، اور جو ہے وہ باقاعدہ قرآن پاک کو سوچ کر سمجھ کر پڑھنا. اور تجوید جس کا بڑا سمپل سا ترجمہ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی بچے بیٹھے ہیں، وہ ترتیب ہوا اداء الحروف من مخارجہا، حروف کی ادائیگی اصل مخارج سے. تو یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے تجوید. اسی وقت عرب کے اور عجم کے اپنے اپنے لہجے اور اسلوب تھے. یہیں سے اختلاف قرات کا مضمون پیدا ہوا. 7 عشرہ کی روایات طے ہوئیں. وہ روایت ساری اس دور کے مسلمانوں نے جس طریقے سے قرآن کو پڑھا، اور یہ بات نبی پاک کے وصال کے بعد کی ہے کہ جب مسلمان زیادہ ہونے لگے تھے، عرب سے غیر عرب علاقوں میں بھی چلے گئے، اور قرآن پاک کی کاپیاں جہاں جہاں پہنچیں تو انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو پڑھنا شروع کیا. تو جو ادائیگی ہوتی ہے لہجے کی، اس سے امام ابن مجاہد جو ہیں، جن کی وفات 324 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے یہ 7 عشرہ روایات تو آلریڈی موجود تھیں، ان سے استخراج کیا اور یہ کہا کہ جی 7 طریقوں سے قرآن پڑھا جائے گا. 7 کے علاوہ انہوں نے کہا 3 اور طریقے بھی ہیں جن سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ روایات تھیں، یہ تو مصدقہ ہیں، اس کے علاوہ کچھ روایات تھیں جو یعنی انفرادی تھیں. کچھ روایات تھیں جو کہ موضوع ہوتی، ان کو بھی ڈاکیومنٹ کر دیا کہ یہ جو ہے اس طریقے سے پڑھنا جو ہے نا، وہ یہ روایت سے ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ وضع کرتا ہے. تو جو اصل خدمت تھی محدثین کی، وہ یہی تھی کہ یہ بتا دینا کہ یہ طریقہ قرآن پاک کا پڑھنا سنت ہے، اور یہ طریقہ جو ہے قرآن کا پڑھنا سنت نہیں ہے. اس میں جو اصول جو طے ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ اس میں عربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. کسی ایک لہجے کو، چاہے وہ قریش کا ہو، اس پر انسسٹ نہیں کیا جائے گا. اور جو لہجے عرب قبائل کے تھے، جس طریقے سے وہ اپنی عربی زبان بولتے تھے، اسی طرح قرآن بولیں گے. اور جو غیر عرب لوگ ہیں وہ جس طریقے سے بھی ہوں گے، نبی پاک کی حدیث اس کام کے لیے موجود تھی کہ ان پر شاخ گزرتا ہے تو اس لیے ان کو ثواب زیادہ ملے گا غیر عرب لوگوں کو. تو یہ کام بہت شروع میں ہی طے ہو گیا تھا کہ یہ کلام الہی جو ہے یہ ہر اہل ایمان کا اپنا حق ہے، اور اس کے اپنے طور طریقوں سے وہ پڑھے گا. یقیناً عربی زبان میں ہی پڑھا جائے گا. تھوڑا سا جلدی میں اگر بتاؤں تو جو 7 قاری تھے، 7 امام گزرے قرأت کے، جو 7 قرأت ہیں، نافع تھے، مدینے میں رہتے تھے. ان کے 2 راوی تھے جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے قالون اور ورش. ابن کثیر مکے میں تھے، ان کے 2 راوی تھے، ابن عامر تھے. عاصم کوفی تھے. عاصم کوفی کی جو روایت ہے حفص کی، وہ ہم پڑھتے ہیں تو اس لیے ان کا ذکر زیادہ ہوگا. اور دوسرے ان کے راوی تھے ابو بکر شعبہ. حمزہ کوفی بھی تھے، ان کے بھی 2 راوی تھے، اور کسائی. اس کے علاوہ اور ان میں سے ایک راوی ایسا بھی ہے جس نے 2 اماموں سے سیکھا ہے. یہ 7 تھے اور 3 اور تھے، کل 10 ہو گئے. اہم ترین جو روایت قرآن پاک کی پڑھنے کی ہم تک پہنچی ہے وہ امام حفص عن عاصم کی ہے. وہ ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، پوری دنیا میں اکثر اسی کو پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو 2 ہیں وہ بھی امام نافع کی جو دونوں روایات ہیں، ورش اور قالون، وہ الجزائر میں، مغرب میں، افریقہ میں، سوڈان وغیرہ میں، یہ سارے لیبیا میں.
تو یہ ایک طریقہ ہے. اور جو فرق ہے وہ تکنیکی فرق تو میں بتاؤں گا تو شاید آپ لوگ بور ہوں، لیکن جلدی میں بتا دوں کہ جو تفرق ہے وہ وقف کی بنیاد پر ہے، مد کی بنیاد پر ہے. حمزہ کی ادائیگی بڑی امپورٹنٹ ہے. عرب تسہیل حمزہ بھی کرتے تھے، الف کو الف نہیں بلکہ اس کو ہلکے سے اس کو تسہیل کرتے تھے، اور مزید کئی نکات ہیں. لیکن جو پہلے دو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وقف اور مد. مد جو ہے وہ کسی یعنی وقفے کو کہتے ہیں، تو وہ لے ہے آج کے عرف عام میں اس بات کو کہ اس کا وقفہ اس کی جو مقدار کتنی ہوگی. جیسے اب جہاں مد آ گئی تو مد کی 2 3 4 قسمیں ہیں. دو بہت ہی آسان ہے، مد منفصل اور مد متصل، لیکن جو باقی مد ہیں وہ بھی کچھ ہیں. اور وقف کا کیسے کیا جائے گا؟ تو سچ یہ ہے کہ کلام میں وقف اتنا ہی اہم ہے جتنا خود کلام ہے. یہ پورا کائناتی اصول ہے، یہ کوئی قرآن سے مخصوص نہیں ہے کہ بہت اچھا صاحب کلام، علم الکلام کا جاننے والا بھی، تو وہ وہی ہوگا جس کو پتہ ہوگا کہاں رکنا ہے. ایک جس کو وقف نہیں آتا اس کو کلام نہیں آتا. یہ ایک چیز قرآن پاک کی خوبصورتیوں میں سے ہوئی. پھر ترتیل میں مقامات آئے، کئی 100 سال بعد ان کا استعمال شروع ہوا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 8ویں صدی ہجری میں عربی موسیقی ڈیولپ ہو گئی، اور یہ مقامات تجویز ہی ان سالوں میں ہوا. اس سے پہلے عربی موسیقی بہت بڑی موسیقی نہیں تھی، عربی شاعری بہت بڑی. تو یہ جو مقامات ہیں یہ فارسی سے اثر پذیری ہوئی اور یہ آئے. اس میں الفارابی ہیں، ابن سینا ہیں اور زریاب، یہ 3 بڑے فلاسفر تھے جو موسیقار بھی تھے. تو انہوں نے مقامات تجویز کیے. اتفاق یہ مقام جو ہیں یہ عربی موسیقی میں 72 مقامات ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی ہمارا جو کلاسیکی موسیقی ہے جس کو ہندوستانی کلاسیکل موسیقی کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو ساؤتھ ایشین میوزک کہتے ہیں، اس میں بھی 72 مقامات ہیں، 72 ٹھاٹ اس میں بھی ہے. تو یہ سائنٹیفک بنیادوں پر تھا. بائی دیٹ ٹائم دنیا بہت آگے جا چکی تھی، تو اس لیے یہ بات تو یہ ہونا ناگزیر تھا. اس میں 72 میں سے صرف 8 مقام ایسے ہیں جن میں قرآن پڑھا گیا، اور یہ بھی انہی دونوں میں طے ہو گیا کہ یہ مقام ایسے ہیں جن میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے. پہلے 7 تھے. اور قدیم عربی میں ایک آپ کو یاد ہوگا، نجم صاحب آپ صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں ہمارے پاس، شراز بھائی ہمارے، کہ ایک فارمولہ بنا لیا جاتا تھا بچوں کو یاد کرانے کے لیے کہ جیسے حروف ابجد کو تو ابجد کہتے ہیں، تو ابجد کا مطلب ہوتا ہے الف سے لے کے یا تک جو پڑھنا تو اس کو ابجد کہلاتا. تو اس کا فارمولہ بن گیا سونے آب ساحر. اس کی صنعت ہوئی ہے جادو سے، یعنی یہ صرف تعریفاً کہہ گیا، جادو تو نہیں ہے. تو 7 مقامات تجویز ہوئے. ایک بیات ہے، ان کے جو تھوڑا سا ان کی ٹیکسچر ہے یا اس کا ان کا جو مزاج ہے میں ابھی بتاتا جاؤں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ورنہ اس پر تفصیلی بات ہو سکتی ہے. ایک حجاز ہے. بیات جو ہے وہ نرم اور پرسوز راگنی ہے. حجاز جو ہے وہ رومانوی ہے، نہاوند، جذباتی اور گہرائی ہے. راست، متوازن، باوقار ہے. سیکا دعائیہ اور دل نشین ہے. سبا رقت انگیز ہے. اور عجم جو ہے وہ وارفتگی کا نغمہ تھا. تو یہ 7 سنیا بے سحر. ایک اور شامل ہوا کچھ عرصے بعد، اور وہ اس کا نام تھا کرد. تو انہوں نے سنیا بے سحرک کر دیا، کاف شامل کر، کہ اس کی صنعت تمہارے جادو سے ہوئی ہے. سچ یہ ہے کہ یہ علم اتنا تدریجی ہے اور اتنا لیونگ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے زمانے میں کوئی قاری، کوئی نوواں
مقام اس میں شامل نہیں کرے گا. اگر وہ کرے گا اور اگر فرض کرے وہ میم سے شروع ہو جائے تو ہم کہیں گے سنیا بساحرکم، سنیا بساحرکن، نون سے اگر شامل ہو تو مطلب یہ ہوا کہ یہ فارمولہ جو ہے نا وہ کبھی کوئی چیز الٹیمیٹ نہیں ہوتی. تو یہ جو 8 نغمے ہیں یہ قرآن پاک میں آ گئے اور ان پر اجماع ہے کہ ان کا اماموں کا، وہ امام جو قرأت کے امام ہیں، جو پڑھنے والے امام ہیں. تو اس پر کبھی کبھی سوال آتا ہے. اگر سوال آپ نے پوچھا کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو فالو نہیں کیا جائے گا، تو پھر میں اس کے بارے میں کچھ رائے اپنی رکھتا ہوں. ان کے جواز اور عدم جواز کی بحث بھی چلتی ہے ہمارے وہ جو پرانے لوگوں کا طریقہ ہے نا کہ ہر چیز پر ایک اعتراض ضرور وارد کرنا ہے کہ اگر یہ نغمے نکال دی جائے تو قرآن پاک کی تلاوت میں آپ کے سامنے کر نہیں سکوں گا، پھر مجھے آپ سے بالکل وہ تحت اللہ سے قرآن سنانا پڑے گا آپ کو، تو جو بیرو ہو جائے گا. تلاوت آج تک جو ڈیولپ ہوئی ہے قرآن پاک کی تلاوت کسی الہی کلام کا سب سے حسین ترین طریقہ ہے پیش کرنے کا. لیکن یہ بات ہے کہ اگر یہ نغمے کی نہیں ہے تو پھر قرآن کی تلاوت ہے بھی نہیں. غنا اصل میں چیزوں کے معنی بدلتے رہے، کیونکہ عربوں جو ادب جاہلیہ میں بلکہ زمانہ جاہلیت میں موسیقی ایک انتہائی بے حیائی کا کام تھا اور وہ صرف شاعری کے ساتھ تعلق رکھتی تھی. اور اس وقت یعنی اتنی آزادی، شخصی آزادی ضرور تھی کہ لوگ شاعر اپنے معاشقوں کا ذکر کرتے تھے اور مخالف قبیلے کی عورتوں کا نام لے کے کہتے تھے کہ اس کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہوا. اس لیے اس کو شروع میں بہت زیادہ برے طریقے سے دبا دیا گیا کہ یہ جو ہے نا، اگر وہ بےہودگی آج کی موسیقی میں ہو، ہماری مروجہ موسیقی میں تب بھی بےہودگی ہے، تو قرآن میں تو اس بات کی گنجائش نہیں ہے. جو اس زمانے میں قاری حضرات گزرے ہیں، اب زمانے کا مسئلہ یہ ہے کہ ریکارڈنگ کی بنا پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو آج تک قرآن پاک کی ریکارڈنگ ہوئی میرا علم اسی حد تک ہے. اس سے پہلے زمانے میں جو قاری حضرات گزرے وہ ان کی تفصیل کتابوں میں آتی ہے. 1952 میں پہلی ریکارڈنگ ہوئی تھی. شیخ محمد رفعت جو مصر کے تھے، ان کو امام القراء کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو بڑے قاری گزرے شیخ مصطفیٰ اسماعیل ہیں، یہ اپنی ذات میں ادارے ہیں. شیخ محمد صدیق المنشاوی ہیں، شیخ عبد الباسط ہیں جن کا نام آپ نے سب نے سنا ہوگا، بچوں نے، بڑوں نے، سب نے. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، شیخ طنطاوی ہے، محمد مدین ہے، اور یہ پچھلے 50 سال کے قاریوں کا ذکر ہے. مصطفیٰ اسماعیل جو ہے وہ تحقیق کا مطلب ریسرچ نہیں، بلکہ قرآن میں تحقیق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے ایک جو آپ کے پاس پیسج آیا ہے اس کا حق ادا کر کے آگے جائیں، وہاں رک جائیں، کوئی جلدی نہ کی جائے گی. اور جب تک وہ اس ٹکڑے کی، وہ آیت کا ایک آدھا حصہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی آیت پوری ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں بنیادی اس قاری کے یہاں بنیادی جو تھا یونٹ وہ آیت سے چھوٹا ہی ہوتا تھا. پہلے اس کا حق ادا کریں گے تو آیت کو کمپلیٹ کر لیں گے، جب تک اس کا حق ادا نہیں ہوتا تو وہیں پر رہیں گے. جذبات کی وارفتگی، اتار چڑھاؤ، سروں کا اوپر اور نیچے جانا، اور مقامات جو ہیں وہ انہوں نے سب سے زیادہ استعمال کیے ہیں، اور اسی لیے یہ زیادہ جو ہے وہ یعنی معتبر ہے. اسی طرح شیخ محمد صدیق المنشاوی ہیں، وہ عام طور پر آیت کو یونٹ بناتے ہیں. آسانی کے لیے میں آپ سے عرض کروں، شیخ عبد الباسط جو ہیں وہ آیت سے زیادہ 5 7 آیتوں کے گٹھا یعنی کسی ایک پیراگراف کو بناتے ہیں. اور آپ کو پتہ ان کا جو ہے وہ سانس بہت زیادہ تھا، تو وہ ایک ہی وقت میں بہت ساری چیزیں کہہ کے تو کسی ایک کنکلوژن تک پہنچاتے اس ریسیٹیشن کو. تو یہ ان تینوں میں نے فرق محسوس کیا، واللہ عالم. اس کے علاوہ سوڈان کے شیخ سعید محمد نور جو ہیں وہ بہت بڑے قاری گزرے ہیں، اور پچھلے دنوں ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کا نام تھا محمد نورین محمد صدیق. اب مسئلہ یہ ہے کہ جی چونکہ راگ کا بیچ میں نام کہیں نہ کہیں آ جانا ہے، یہ جو تھے یہ حضر میں پڑھتے تھے،
جو تیسرا درجہ ہے بس تیز تیز پڑھتے تھے بہت ہی حسین طریقے سے. انہوں نے بہت تفصیل سے جو ترتیل کا قرآن پاک ہے وہ نہیں پڑھا. اور ان کا جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ کیا تھا حجاز کی اس میں مقام میں. ان کو ہم سنتے ہیں تو سیدھے سیدھے راگ بھوپالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج مجھ سے کوئی بچہ سوال کرے گا, لاسٹ ٹائم جو سوال ہوا تھا تو میں نے کہا تھا راگوں کے حد تک راگ آپ جو بھی کریں راگوں تک نہ جائیں, میں نے یہی کہا تھا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ بھیرو راگ تو ویسے قرآن کے لیے بڑا مختص ہے, بھیرویں بھی مختص ہے, دنیا بھر میں ہوتا ہے, تو اذان کے علاوہ بھی. تو یہ جو چیز ہے قرآن پاک کی ریکارڈنگز میرے پاس جو میں نے اکٹھی کی ہیں وہ اس دن سے لے کے آج تک کی ساری ہیں. بیچ میں ہوا یہ تھا کہ میں نے ایک چھوٹی سی کتاب مرتب کی جس میں سستی ہو گئی زمانے دنیا داری میں, اور پھر اب اس کتاب کی ضرورت اس لیے پڑ گئی ہے کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اب قرآن پاک کی جو ریکارڈنگز ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں یوٹیوب پر آتی ہیں, ان پر بھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں آبجیکشنز کہ یہ کسی کا کاپی رائٹ ہے, کسی کمپنی کا, اس کو کوئی خاص لفظ ہے اسٹرائک آ جاتے ہیں تو آپ قرآن نہیں سن سکتے. تو یہ بھی ان مسلمانوں کو شاباش ہو, ان مسلمان کمپنیوں کو جو یہ کام کرواتے ہیں. اچھا یہ چیز یہاں تک ایک موضوع ہمارا ختم ہوا ہے. تفسیر قرآن مسلمانوں نے تابعین اور اس کے بعد ان کے بعد کا جو دور ہے اس میں تفسیریں لکھی گئیں جس میں طبری ہے, ابن کثیر ہے, زمخشری اور قرطبی ہیں. وہ شیخ صاحب یہاں جو مشہور بات ہے نا کہ قرآن عرب میں نازل ہوا, مصر میں پڑھا گیا, جی جی, اور ہندوستان میں سمجھا گیا. واہ واہ, بالکل اس پر بات ضرور ہونی چاہیے. تو قرآن کے تراجم سے شروع ہوئی بات, اور ترجمہ دراصل تفسیر ہوتا ہے. یہ میں بچوں کے لیے ضرور کہوں گا کہ ترجمہ پہلے تو منع کیا تھا مولوی صاحبان, آپ کو پتہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, تو کوئی بھی کام کرنے میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. تو پہلے تو یہ تھا کہ آپ عربی سے قرآن کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. تو لوگوں نے بغیر اجازت کے کچھ ترجمے ہوئے, ہمارے اس خطے میں بھی ہوئے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ ترجمہ کرتے ہیں تو ایک لفظ کا دوسرے کے لیے آپ اپنی زبان کا لفظ لے کر آتے ہیں. وہ لفظ کا استعمال بہت اس کی سینکٹیٹی ہے, وہ آپ کے یقین, آپ کے ایمان کو بھی ظاہر کرتا ہے, آپ کے آرٹسٹک بلیف کو ظاہر کرتا ہے, آپ کس طرح کے ادب کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو حق یہ ہے کہ جو ترجمہ ہے قرآن پاک کا وہی دراصل تفسیر ہے. ایک ہی آیت کا 10 لوگوں نے اردو میں مختلف ٹرانسلیشنز کر رکھے, وہ لفظ استعمال کیا, اس کا مطلب ہے وہ اس کے پیچھے ان کی اپنی فکر شامل ہو گئی. یہیں سے تفسیری علم نکلا ہے. تو یہ صحیح ہے کہ عرب میں جو نازل ہوا, مصر میں پڑھا گیا اور ہندوستان میں سمجھا گیا. سچ تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں 18ویں صدی میں شاہ عبد القادر دہلوی کا ٹرانسلیشن آیا ہے, اشرف علی تھانوی صاحب, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, مولانا احمد رضا خان اور عبد الماجد دریابادی صاحب. تو یہ تراجم جب آئے ہیں, اور اسی دوران شیعہ جو تفاسیر ہیں ان میں بڑا قابل لحاظ کام ہوا. تفسیر نمونہ کا ٹرانسلیشن ہوا ہے, تفسیر صافی کا ہوا, اور تفسیر المیزان طباطبائی. ان سے پہلے سندھ میں سندھی زبان اور فارسی زبان میں ترجمے ہو چکے تھے جن کو ہمارے علماء یا ہمارے اسکالرس بہت کم جانتے ہیں, معروف نہیں ہے. وہ 8ویں صدی ہجری میں مخدوم نوح سرور حالائی, وہ حالہ میں بھی رہتے تھے لیکن دراصل وہ تھرپارکر کے رہنے والے تھے, تو اور مخدوم ہاشم ٹھٹوی, تو انہوں نے ترجمہ کیا. اور یہ ترجمہ یہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی زبان میں عربی کے علاوہ پہلے ترجمہ ہے دراصل. تو یہ اعزاز جاتا ہے ہمارے, جس کی بنا پر جس کسی نے یہ دعویٰ, میرے خیال ہے مولانا مناظر احسن گیلانی تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہندوستان میں سمجھا گیا. وجہ ہے اور بالکل قابل فخر بات ہے. آج کے دور میں 2 تفسیریں بہت اچھی آئی ہیں. ایک ہے تدبر قرآن امین احسن اصلاحی صاحب کا, اور ایک تفہیم القرآن
ابوالعلا مودودی صاحب کی. تدبر قرآن جو ہے اس کا سٹائل نظم قرآن کا ان کا سمجھیں کہ وہ انہوں نے یہ اس بات کا التزام رکھا کہ قرآن پاک کی آیتوں میں آپس میں اور صورتوں میں آپس میں جو ایک نظم ڈھونڈنا ہے، وہ ربط ڈھونڈنا ہے، اور ان کا مطلب اس پر انہوں نے پوری ایک زندگی اپنی خرچ کی. تفہیم القرآن عام آدمی کے لیے تھا، اسی لیے علماء اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ عام آدمی کے لیے وہ بہت اچھا ہے. میری نظر میں ایک اور گزری ہے ضیاء القرآن پیر کرم شاہ الازہری. وہ بہت ہی حسین زبان بھی انہوں نے استعمال کی ہے. اسی طرح سادہ بھی ہے وہ، لیکن ساتھ میں روحانی سلسلہ ان کا چونکہ تھا. یہ دو جو تفسیریں ہیں تدبر قرآن اور تفہیم القرآن، ان کے جو ہے یہ دیر موسٹ انفلوئنشل. ان کے ماننے والے زیادہ ہیں، ان سے بڑے بڑے لوگ نکلے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، علامہ جاوید غامدی صاحب ہیں، یہ سارے ان لوگوں سے ہی متاثر ہوئے ہیں. تو اس لیے ان کا یہ قابل لحاظ بات ہے. دراصل قرآن آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے جو پہلا خط عثمانی نسخہ عثمانی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. ان کی ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس میں کوئی اعراب نہیں تھے، کوئی نقطے نہیں تھے. عربوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب یہ بعد میں آگے گیا کچھ عربوں کو بھی مشکلات پیش آئیں اور غیر عرب کو بھی، تو اس میں یہ اعراب لگائے گئے اور رموز اوقاف لگائے گئے. وقف وہی بات، پھر وقف کا علم، اس وقت وقف کا علم جو ہے وہ زیادہ اہمیت اختیار کر گیا، اس لیے کہ پہلے تو شاید آیات کے بھی تھوڑے بہت نشان تھے. تو بنیادی خط جو ہے وہ وہی تھا پرانا، جس کو حجازی خط کہتے ہیں، اور وہ بڑے پریمیٹیو سٹیج میں تھا. اس کے بعد کوفی رسم الخط آیا ہے جو عباسی دور میں وہ پراپر السلام علیکم. اس کے بعد نسخ کا خط تجویز ہوا ہے، تو یہ عثمانی خلافت میں ہوا. اور نسخ کا جو رسم الخط وہ آج تک قرآن کے لیے بھی، عربی کے لیے بھی، اور باقی بہت ساری ہماری زبانوں میں، سندھی زبان میں بھی نسخ میں چل رہا ہے، بہت ساری اور زبانوں میں. اس کے بعد پھر نستعلیق آیا ہے، وہ ایرانی اثرات کے زیر نہیں. میں نے نستعلیق میں قرآن کے بڑے حسین نسخے دیکھے ہیں، لیکن نستعلیق میں نسخ میں تو ہے ہی ہے ظاہر. باقی جو رسوم آئی ہیں پاکستان مسلمانوں میں، اس سے یہ لگا کہ اب اس کلام کا تعلق دراصل آرکیٹیکچر سے بھی ہو گیا، اور جو عمارتیں مسلمانوں نے بنائی ہیں اس میں جو حسن کاری ہوئی ہے وہ، اور آیتیں استعمال ہوئی ہیں، وہ آیتیں ساری جن خطوط میں لکھی گئی ہیں وہ اور نام ہے. خط سلوس ہے تو وجدانی ہے، تو وہ سبحان اللہ. لیکن یہ حسن کاری جو ہے وہ سوائے مسلمانوں کے اور عربی خطاطی کے دنیا میں اس کی بھی مثال نہیں ملتی ہے. یعنی فنون کی جو تاریخ ہے، ہاں، اس میں ہمارے یہاں وہ جو پینٹنگ یا تصویر کشی اور مجسمہ سازی، وہ روایات چونکہ نہیں تھیں، اس کے خلاف ہم لوگ گئے. بالکل سب سے زیادہ جو فوکس مسلمانوں پر رہا وہ خطاطی پہ رہا. ظاہر سی بات ہے، اس کی وجہ سے بہت اچھی چیزیں بھی سامنے آئی، ایک سائنس بن کے اور ابھر کے سامنے آیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ بنیادی سورس سب سے زیادہ تقدس قرآن کو حاصل ہے. بالکل. تو وہ جو حرف مطبوعہ ہے، جو اس کی تقدیس ہے، اور اس کے ساتھ جو وابستگی ہے، وہ اپنی مسلمانوں کے یہاں ہے، دنیا میں کسی اور کے یہاں. کیا بات. اس نے عیسائیت کے یہاں دیکھی تو ان کے یہاں تو وہ پینٹنگ کا زیادہ وہ ہے. تو یہ اختصاص ہے جو قرآن کی دین ہے، ویسی بات مسلمانوں کی روایت. بالکل. تو میرا خیال سے آگے تو یہ نفسیات کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک راستہ روکیں گے تو دوسرا اس کو تو جانا ہے، مطلب تخلیق کاری کو تو رکنا نہیں ہے. تو وہ اس طرف ظاہر ہے کہ لا مالا آگے. تو اب ہم آپ نے پہلے کی بہت مشتاق ہے سننے کے کہ جتنی آپ نے گفتگو کی ہے اس کا عملی مظہر کیا ہے. ہم کچھ اس حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ جی آہنگ ایک چیز ہے جو ہر حالت میں کسی بھی اچھی ادائیگی، چاہے آپ شاعری پڑھ رہے ہوں، چاہے کوئی گانا گا رہے ہوں، چاہے کوئی اور کام، تو آہنگ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو ہمارے استادوں نے اس بات پر بڑا زور دیا. مد کی تو جو تعداد جی مد کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ بھی دراصل لے کاری کا حصہ ہے.
اور علم وقف جیسے میں نے ویسے بھی عرض کیا وہ اس سے معنویت آتی ہے. تو اگر آپ ایک آیت کی مجھے اجازت دیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہاں بچے جو عربی جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ عربی کون جانتا ہے؟ طالب علم تھوڑا سا تو کچھ قرآن کی عربی، جی جی قرآن کی عربی، کلاسک عربی. تو اب دیکھیے کہ یہ صرف ایک میں ذرا سا اس میں وقف کروں گا بار بار، اور وقت سے پتہ لگے گا کہ معنی کیسے بدلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم ذالک الکتاب، this is the book. ذالک الکتاب لا ریب، بے شک یہ کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر فی پر وقف کریں گے تو ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدا، فی ہے ھدی للمتقین، اس میں اس کتاب میں متقین کے لیے ہدا ہے. تو ایک آیت کو یعنی ایک رنگ کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے مضمون. اب تھی بات کچھ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ قاری، جی نظم بھائی دیکھیے گا کہ اگر سہل کر کے آپ کو پیش کیا جاتا ہے جی تو اس میں پھر جمالیات کا جو ہے وہ ہونا یوں سمجھیے کہ بڑا ناگزیر ہے. نغز اگر آپ نے سہل کرنا ہے اس کے ساتھ خوبصورت ہو جائے تو کیا ہے، اس میں آپ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے گا. تشبیہ اور استعارے کا جو استعمال ہے، جو جمالیات قرآن میں میرے خیال میں بنیادی طور پہ اس سے چیزیں واضح ہوتی ہیں اور اس کا جو کینوس ہے وہ بڑا ہوتا ہے. دوسرا سوال آپ کی طرف سے، ابھی آپ نے یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو کیا یہ متقین کے لیے ہی ہدایت ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ واہ، وہ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا. یہ اپنے ہی ہمت کی بات ہوگی کہ کس کو اس سے گمراہی ملتی ہے اور کس انسان کو اس سے ہدایت ملتی ہے. اس کے کرائٹیریا قرآن پاک نے بہت واضح کر دیے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، بالکل وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے. قرآن راستے اپنے خود دکھاتا ہے. قرآن بہت شدید ایک بیان ہے قرآن پاک میں، ایسا کہ دل دہل جائے. قرآن کہتا ہے، اور یہ زندگی گزارنے کے لیے ہے، صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے. کہتے ہیں اِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، دل اندھے ہوتے، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو کہ سینوں میں ہے. تو یہ قرآن کا جو یہ استعارے اور قرآن کا جو علم کلام ہے، اگر اس کو ایک ایک لفظ پر آپ غور کریں گے تو بس کمال ہو جائے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن نے ہماری شکایت کرنی ہے، ڈریں اس بات سے، اور وہ یہ ہے کہ جی قرآن سیکلوژن کی شکایت کرے گا کہ انہوں نے مجھے مہجور کر دیا تھا، اکیلا کر دیا تھا. تو امت ذرا جواب طلبی کے لیے بھی راضی ہو، تیار ہو جائے. تو اس سوال کے بعد تو قرآن پڑھنے کی ہمت بھی مجھے نہیں ہوگی.
لیکن ذرا سی میں ہم نے 2-3 قاریوں کا نام لیا تھا. اس میں قاری محمد صدیق منشاوی ہیں اور شیخ مصطفیٰ اسماعیل. شیخ مصطفیٰ اسماعیل بہت بڑے استاد تھے، کیونکہ ہمارے استاد جن لوگوں سے میں نے بھی سیکھا ہے، قاری خوش محمد حضری مرحوم، وہ بھی ان کو فالو کرتے تھے. اور میرے استاد اس وقت خدا کی ذات ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سید بزرگ شاہ الازہری، ان سے بھی میں نے سیکھا ہے. اور ایک اور بڑے استاد تھے جو کہ مصر میں سے آئے تھے، شیخ احمد زہران، عبدالحی احمد زہران. تو وہ بھی ان کے ہی مکتب فکر سے تھے. تو میں تھوڑا سا ان کو، لیکن اصل میں جو طالب علمانہ سی ایک یہ پریزنٹیشن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. ہم نے تسہیل حمزہ کی بات کی تھی. وهذا البلد الأمين. ہم نے اس کو ساکت کرنے کی بات کی تھی. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. لیکن مصر کا کوئی خاص آپ کے ذہن میں اس کا جواب ہے؟ یہ اصل مصر ہے ہی نہیں. میں نے عرض کیا یہ مغرب ہے، یعنی افریقہ ہے. ان کے جو ووکل کارڈز ہیں وہ ہیں ہی اتنے سے اسپیشل ہیں، اور ان کو ذوق ہے بچوں کو پڑھانے کا. تو ان کے ہاں قرأت بہت اچھی کی گئی، اور یہ جس کی شہرت جو ہے وہ پچھلے 100 سال میں ہی ہوئی ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے کا ریکارڈ تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس وقت تو عالم کو قاری کہتے تھے. آج کل کے قاری صرف قرأت جانتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو وہ بہت بڑے عالم نہ بھی ہوں. تو اس کا مطلب ہے پرفارمنس بیس ہو گیا نا. یعنی یہ 4 تو کم از کم مکاتب فکر ہیں جن کا ذکر میں نے کیا ہے. یہ ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں گھرانے ہوتے ہیں، تو یہ بھی روایتی گھرانے ہیں. یہ اپنے والد سے سیکھ رہے ہیں، اس نے اپنے دادا سے سیکھا ہے. یعنی ان کے یہاں قرأت بھی اسی طرح سکھائی جاتی ہے. استاد شاگرد کا جو ایک ٹریڈیشن ہمارے پاس ہے. آپ نے دیکھا ہے انڈونیشیا میں، ملیشیا میں بہت اعلیٰ قرآن پڑھا جاتا ہے، اور وہ سب سے اچھے انسان بھی ہیں. سچی بات ہے، مسلمانوں میں سب سے اچھے مسلمان بھی وہ ہیں. تو یہ
جو ہے کوئی اجارہ داری عربوں کی نہ پہلے تھی، نہ عربوں نے کبھی اس کو بہت محبت کے ساتھ اون کیا، اور نہ یہ ہے عملاً بھی. باقی قرآن پاک کی روحانیت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ دعا تو خدا کی ذات چاہتی ہے کہ ہم ان سے دعا کریں اور وہ قبول کریں. اس سے کسی ایک قاری کے ساتھ، چاہے وہ عبدالباسط ہی ہوں، یہ ایک فی زمانہ چند لوگوں نے جو کہ یوٹیوبر ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، کون سے اسپیکرز ہوتے ہیں جی، موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی دکان لگانے کی خاطر، میں یہ اس بات پہ سخت یعنی رائے رکھتا ہوں کہ سورہ رحمان نے اگر ہمیں کوئی فائدہ دینا ہے تو وہ ہمارے اپنے ذات کا اور خدا کی ذات کا تعلق ہوگا. اور یہ تو موسیقیت قرآن کے اندر موجود ہونے کے باوجود موسیقی کو حرام قرار دینے کی کیا ہے؟ اچھا جی، میں عرض کرتا ہوں تھوڑا سا. اسلام میں یہ حیرت ناک بات ہے کہ فقہا جو ہیں، جورسٹ جو ہیں، ان کے تو دو گروہ ہیں. ایک جو کہتے ہیں یہ مطلقاً حرام ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ حرام نہیں، جائز ہے. فی نفس ہی حرام. لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں فقہا کی. جو اسلام کے جو فلاسفرز ہیں سارے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ جائز ہے، وہ کہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے. ہاں، ان میں سے کوئی ایک بھی فلسفی نہیں ہے جس نے کہا کہ موسیقی ضروری نہیں ہے. میں خیال ہے جو اصطلاحات ہیں نا، جیسا کہ آپ نے شروع میں اشارہ کیا تھا، جی ہاں، انہوں نے ساری گڑبڑ کرا. اصطلاحات شروع میں بالکل، اور وہ اس سے پھر پوری زمین عمارت کھڑی ہو جاتی ہے. میں جو ہے موسیقی کے خلاف موسیقی کو مولوی صاحب رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ، لیکن وہی مولوی صاحب اس کو ہمارے اختلاف نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہی مولوی صاحب آگے نعت خوانی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے نعت خوان جا کے ہمارے خان صاحبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے سامنے زانوے ادب طے کرتے ہیں اور ان سے سیکھ کے آتے ہیں. اور آج کل تو انہوں نے فلمی گانوں کے اوپر بھی نعتیں پڑھنا شروع کر دی. سوز سلام بھی اسی طرح لوگ جا کے خان صاحبوں سے سیکھتے ہیں. لیکن یہ بات ان کی درست ہے کہ جو غالب نقطہ نظر ہے وہ وہی ہے جس کا یہ اظہار کر رہے ہیں. البتہ ایک اقلیتی رائے ہے، اور اس میں امام غزالی جیسے نام موجود ہے، جعفر شاہ پرواری صاحب جیسے. جی وہ تو سارے زین القرآن باصواتکم، نبی پاک کا حکم ہے قرآن کی کو زینت دو اپنے اصوات سے، اپنی آوازوں سے. تو اس میں جو منطق ہے، جو وجہ ہے، بہت واضح ہے. یہ ہم بات کر چکے ہیں. یہ علامہ سیوطی، جلال الدین سیوطی کی جو الاتقان فی علوم القرآن ہے، اس میں بہت واضح ہوا ہے. اور یہ بہت پہلے ہی امت میں یہ سوال کھڑا ہوا تھا، اور اس کا حل بھی ہو گیا. اور اس کے بعد یہ ایشو بالکل حل طلب نہیں ہے اس وقت، اس کا حل ہو چکا ہے. وہ ایشو یہ تھا کہ کیا قرآن کو جو ہے وہ مجہول طریقے سے پڑھا جائے گا یا معروف طریقے سے. یعنی عربیت سے پڑھا جائے گا تو وہ معروف ہے، اور مجہول اگر سندھی میں، پنجابی میں جیسے ہمارے یہاں قرآن ہم پڑھتے ہیں، وہ مجہول ہے. تو وہ علماء نے اس بات کو بالکل 100% مانا تھا کہ اس کو جس طرح آپ چاہیں گے، جو آپ کے ووکل کارڈز اجازت دیتے ہیں، جو آپ کی زبان ہے اس کے مطابق. اگر بنگال میں بہت اچھے مسلمان ہیں، اگر ان سے آپ توقع رکھیں کہ وہ عربی لہجے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو یہ زیادتی ہو جائے گی. تو یہ معاملہ حل شدہ ہے. ہمارا مقصد تو پورا ہو جائے گا اگر آج کی اس نشست میں کوئی ایک ہمارا نوجوان بچہ بھی قرآن سے کی طرف جڑے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرے اسی طرح جس طرح کہ اس کا حق ہے، اور اس محبت کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ جو کہ کسی کلام الہی کو دی جانی چاہیے. تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارا وقت اچھا گزرا. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب. تمام آنے والوں کا بہت شکریہ، اور خاص طور پر شریف آوان صاحب، آپ خاص طور پر کراچی سے تشریف لائے اور اتنی قیمتی گفتگو کی ہے. ایسے موضوعات پہ ہمارے یہاں کیونکہ گفتگو نہیں ہوتی، میں خاص طور پر ان کا ممنون ہوں. بہت شکریہ.